إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سن احسان فضل کرم تو سبدا بے ایک دوبار کہ اللہ تعالیٰ نے دین کس نسبت اس پر جمع گسو توفیق. اللہ ہی کے فضل و کرم سے ہم لوگ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں. اب سیرت کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعوت اب کھلم کھلا جو دعوت ہو رہی ہے اس کا آغاز ہم نے کر دیا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید بیان کر دی. اس میں قرآن مجید کی آیت سورۃ الحجر اللہ تعالیٰ سے فرماوا فصدع بما تعمر وأعرض عن المشرکین. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم ملا اسے کھول کر بیان کیجیے اور مشرکوں سے اعراض کیجیے. وأعرض عن المشرکین یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کے بارے میں تمہیں اللہ نے حکم دیا، جس اللہ رب نے آخرت کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، اور جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے نقص اللہ نے جو بیان کر دیے ان کے بارے میں جو تمہیں کہا، اس کو عرب والوں کے سامنے، مشرکین عرب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے اسے کھول کر بیان کیجیے. اب یہ موقع نہیں ہے کہ آپ چھپ کر اس کی دعوت اور عارض عن المشرکین، اور مشرک جو لوگ ہیں یہ بت پرست لوگ سے ان سے اپنا منہ پھیر لیجیے. یہ ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ آیت حکم آؤ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اب اوپنلی عرب والوں کے سامنے ان کے بتوں کی، ان کے معبودوں کی ان کے سامنے رکھا، ان کی اس اعتبار سے کہ جن بتوں کو تم پوجا کرتے ہو نہ یہ نفع کے مالک ہیں نہ یہ نقصان کے مالک ہیں. اور ان لوگوں سے وہاں اعراض یہ ہوا کہ یہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس میں اندر فرما جیسے کہ مشرکین عرب نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا کہ ہمارے باپ و اجداد انہی بتوں کی پوجا کرتے ہیں. کیا وہ بے وقوف تھے؟ پھر قرآن مجید نے پھر آیت اللہ کی نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے تمہارے باپ و اجداد بھی پاگل تھے، وہ بھی بے وقوف تھے، اور جو ان بتوں کی پوجا کرتے ہو تم بھی بے وقوف ہو. اور اس جو استضاح ان کو ہوا جو قرآن کے ذریعے ان کو ایک تنبیہ اللہ نے کر دی، اس کی وجہ سے عرب وہ تو سردار لوگ تھے تمن کو شدید غصہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیونکہ گارنٹی ہے اب ریزسٹنس ایسی آئے گی بھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان ساتھ اوپنلی تمن بتن خلاف جن کو وہ اپنا معبود سمجھتے تھے، جن کو وہ اپنی قبائل کے ہر قبیلے کا اپنا اپنا معبود تھا، اور جب ان کے نقص اللہ نے ان کو بیان کر دی یہ کتنے کمزور ہیں، کتنے محتاج ہیں، اور تم بتوں ان پتھروں کی پوجا کرتے ہو، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کسی چیز کے نفع و نقصان کے مالک ہیں. تو اس اعتبار سے ایسا غضب ناف ہوئے، وہ ایسا غضب سے پھٹ گئے وہ بندے. ان لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف بھی مہمیں پھر بعد میں شروع کر دی، کیونکہ قریشن اس احقت معلوم یہ اس معلوم کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ون سے ایکسپٹ کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ان کو یہ معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر ہم لوگ سرنڈر کر لیں، ہمارا اپنا آپ سبمٹ ہوگا اللہ کے سامنے، اور جتنی بھی اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو ایکسپٹ کر کے سون چلنے بعد اب اللہ اور اس کے رسول کا قانون چلے گا. میانس نفسس پہ تھے، میانس سوسائٹی پہ تھے، میانس ہر أکس معاملس پہ چل کم سن قانون اللہ اور اس کے نبی کا قانون چلے گا. اور یہ ان کو واضح مفہوم معلوم تھا کہ وہ پتہ ہیکہ بہ کرت کہیں، لیکن ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنی سامنے شبہات آ گئی. ان لوگوں نے کہا کہ اگر میں نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لوں گا تو میں نبی علیہ السلام کا سرنڈر ہوگا, اللہ کی ذات کا سرنڈر ہوگا. جو عرب جو میں کیونکہ میں تو سردار ہوں اور میں تو مظالم ہوں, میرے تو بہت سارے اعتبارات سے سوسائٹی کے اندر اخ بوڑ بار ہستی چھس اخ ویل نون پرسنلٹی میں مان, اور اگر ہسا بہ کلمہ پر میون اس ٹھاٹ باس گژھِ ڈاؤن. تو اس اعتبار سے اندر کن سو کڈن گئی تمن محسوس. ان لوگوں نے کہا کہ اس انہوں نے ایمان, ہم ایمان نہیں لائیں گے, اس نہ ایمان. بلکہ قرآن مجید نے ایک خوبصورت آیت اس کے متعلق سورہ قیمہ میں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ, اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرے. یعنی مولا شاہ آتمس فرماوان کہ ایک بندہ آخرت کی تکذیب کرتا ہے, اخ نفر آخرتش جٹلاوان سچن مانان کی, اس کی تکذیب اس بنا پر کرتا ہے کہ سچ ونان کہ آئندہ بھی میں برائی پر ہی رہوں گا, باسا روز ہمیش برائی کران, باسا روز ہمیش عیش و عشرت زندگی بسر کران, باسا روز ہمیش شراب و شباب اندر, باسا روز ہمیش فسق و فجور اندر ہمیشہ کے گناہ میں کرتا رہوں گا. کیونکہ انسان ایکس نفرس برہ آخرت کنسپٹ آو. ونس ایک بندے نے آخرت کو مان لیا, ایک آخرت کو تسلیم کر لیا کہ میں ہسا پگہ قیامتس اندر مولا برہ حساب و کتاب دوں, اور گارنٹی ہے اس بندے کو کچھ ریسٹرکشنز بھی آئیں گی, اور گارنٹی ہے اس کو ایک وے آف پرنسپل اس کو فالو بھی کرنا پڑے گا, اور گارنٹی اس بندے کے لیے کچھ چیزیں حلال ہوں گی, کچھ چیزیں حرام ہوں گی, کچھ چیزیں جائز ہوں گی, کچھ چیزیں ناجائز ہوں گی. لیکن جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کے اس ٹریک پر رہوں کہ اس نفس بھی اتھ پکناوان چھس سہ گژھِ نہٕ مےٚ کم تر گژھُن یا تتھ نفسس اندر گژھِ نہٕ مےٚ کانٛہہ کمی, میں ان خواہشات کو ہمیشہ آخری سانس تک کرتا چلا جاؤں گا. اور قرآن مجید سے ونان کیونکہ اس سے قبل جو سورہ قیمہ میں جو آیت ہے احسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, کہ انسان سا یہ گمان کرا کہ جب وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی کہ اللہ اس سے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ دوبارہ ان ہڈیوں کو. اور پھر اللہ نے کہا بل یرید الانسان لیفجر امامہ, بلکہ انسان یہ احسان کی برائی مز روزہ بدو خودو بروہ پکان, میں ہر دن برائی کرتا رہوں گا, ہر دن برائی میں آگے بڑھتا رہوں گا. اس اعتبار سے یعنی اس دوسرا مفہوم یہ بھی ہم سمجھیں گے اس آیت سے کہ اخ انسان چھ ونان کہ یمن ہن مراد اس نہیں کہ قیامت آئے گی نہیں, یہ بھی نہیں تھا, یا آخرت میں ہمارا محاسبہ بھی نہیں ہوگا, یہ بھی یہ نہیں کہتے کہ قیامت آئے گی نہ آئے گی, اس میں یہ شک میں پڑے ہیں, آخرت میں حساب لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا اس میں بھی شک میں پڑے. بلکہ اصل وجہ جو اللہ تعالیٰ سے بیان کران کہ یم کی وجہ سے تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام انکار کور, مینس کلامس انکار کور, وہ اصل وجہ یہ ہے کہ لیفجر امامہ, ام چھ یسان برائین مز برہ ہر دو پکن, ام چھ بنیامت نفس غلام, ام چھ کران نفس اتباع, امن چھ یہ نفس یمن ونان چھ جس برائی پر ان کا نفس امبارہ, اس برائی بھی جو نفس امبارہ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ یوسف میں کہ وہ ہمیشہ برائیوں پہ ابارتا ہے ایک انسان کو, ام چھ تم چھ پرستش کران ہمیشہ روزان تم. آپ ابھی مسلمان معاشرے میں دیکھو یا غیر مسلم معاشرے میں دیکھو, ہر ایک اعتبار سے تو یہ اس انسان بول جو نفس کا پجاری ہے, شراب وہی پیتا ہے جو نفس کا پجاری ہے, زنا وہی کرتا ہے جو نفس کا پجاری ہے, ظلم اور زیادتی وہی کرتا ہے جو نفس کا پجاری ہے. جس بندے پر نفس پہ قابو آ چکا, جس بندے پہ نفس پہ قابو آ چکا, میں اب ہمیں اسلام تو اس کی سپیریئرٹی بیان کرتا ہے. میں ایک دنیائی اعتبار غیر مذہب کی ایک مثال بدھزم ایک آپ لے لو. بدھزم ایک مذہب ایسا ہے جس میں وہ بودھ ہوتے ہیں, سینٹسٹ تک آسان سینٹسٹ ونان وہ جو ہوتے ہیں تم کیا کرا, ان کا اللہ تو کانسیپٹ نہیں ہے بیچ میں, لیکن ان کا ایک ہی ٹریگر ہے کہ ہم کس اعتبار سے اپنے نفس کو قابو کر سکیں. اب آپ لوگ دیکھو ان لوگوں کی الگ الگ جگہیں, لداخ میں بھی ہے, چائنا میں بھی ہے, الگ الگ جگہیں بنی ہیں. یہ نفس کا چیز تم بس وہ اپنے نفس کو قابو کرتے ہیں, یعنی وہ رہبانیت اختیار کرتے, نفسانی خواہشات سے بالکل ہی منہ موڑ دیتے. لیکن اس کے اندر فساد نہیں, وہ فسادی نہیں ہوتے. کیوں؟
ان لوگوں کے ایک سیلف کنٹرول گین کر لیا ہوتا ہے. لیکن اس سے برعکس جو میجارٹی وہ کچھ چند انسان ہوتے. اسلام سے بالکل نفسانی خواہشن دباوان، بلکہ اسلام سے نفسانی خواہشات چینلائز چینلائز کس اعتبار سے کرتا ہے کہ یہ راستہ حلال ہے، یہ راستہ زنا کا راستہ اللہ نے حرام کر دیا، نکاح کا راستہ حلال کر دیا، پروفٹ کا راستہ اللہ نے کہا کہ تم چیز کو بیچو، تم خریدو، اس کو پروفٹ گین کر لو، یہ حلال ہے، لیکن تم سود پر کاروبار کرو، یہ حرام ہے. یہ فلانی جانور تمہارے لیے حلال ہے اور یہ فلانی جانور تمہارے لیے حرام ہے. یعنی اللہ نے چینلائز کر دیا، بالکل ریسٹرکشن آئے نہیں کرنا کہ بلکہ یہ کہا کہ یہ 2 ویز ہیں، ان میں سے یہ حلال راستہ ہے، یہ حرام راستہ ہے. لیکن ہم ہمیشہ حرام راستے پر ہی آمادہ ہوتے ہیں. اس اعتبار سے توئی اس ونکس تہ برائی یمن آخرت کس معاملس میں انکار کرنا، آخرت سے انکار کرنا. اب دنیا میں جو ویسٹرنائزیشن، جو یورپین لوگ ہیں، سب سے زیادہ وہ نفس کے پجاری بن چکے ہیں. وہ تمن برونہ کا اسلامی دعوت دین. سب سے پہلے اگر ہم اپنی ہی بات کر لیں، یم ساتھ اس ہدایت دعا شنا کریں، جیسے آپ لوگ یا میں کر لوں، ہدایت دعا کرنا برونہ اس گۄڈنیتھ سوچان کہ اگر میں ہدایت گئی فلانی کام بھی چھوڑنا پڑے گا، فلانی کام بھی چھوڑنا پڑے گا، فلانی کام تھی میں تراویں کیا، کیونکہ یہ میں قائم کران ہدایت میں بیریئرز، ان بیریئرز کو ہٹانا ہے اور وہ مجھے اپنے ذات سے ہٹانے، کیونکہ ان کا کرنے والا بھی میں ہوں اور ان کا انجام بھی بھگتنے والا میں ہی ہوں. اس اعتبار سے توون اللہ تعالیٰ اس منکر سے گسان، اس اصل کی وہ پجیری آسان، نفس پجیری، اس یسان دو خودو برائی کارون. کیونکہ سورہ اقرا میں بھی اللہ تعالیٰ سے فرماما الرآ استغنا، کہ انسان جو پنس پانس سمجھان کہ آزاد بنا، کہ اس کو کوئی پکڑ نہیں آئے گی، جس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اور برائیوں پہ برائی کرتا چلا جاتا ہے. امن چوسی عرب والے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تیل کیا گش کہ اش پنن پان سرنڈر کرن، اش رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کریں اور ہمیں اپنے نفس کو قابو کرنا پڑے گا. اور ونکس آپ مجھے بار بار یہ بات کہنی پڑتی ہے، کشمیر میں ابھی بھی بعض یونیورسٹی کے اندر ایسے نوجوان ہیں جو ابھی اسلام سے منکر ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ کیونکہ وہ نفس کے پجاری، جس کو کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ چیز حرام کر دیا، سو کہتا ہے کیا حرام کیوں کر دیا، اب مجھے ایسا اسلام پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اپنے نفس کی اتباع کر لی، جس کی وجہ سے وہ اسلام ہی سے منہ موڑا. سب سے پہلے وہی بندہ اسلام سے منہ موڑے گا جو سب سے پہلے نفس کا پجاری ہو، جو متکبر ہو، جو اپنے نفس کو آگے رکھ کر اسی کی پوجا پاٹ کرتا ہو. تو اللہ نے یہ بھی کہا کہ مشرکین کے خلاف کہ مشرکین امن ہسا کو یہ ہے کہ عیش عشرت زندگی اگر اشتراؤ، اور جو شراب و شباب میں ہے، جو جوئے میں ہے، جو ہم زناکاریاں بدکاریاں کرتے ہیں، عیش سے زندگی گزارتے ہیں، ہم نے لوگوں کو غلام بن کے رکھا ہے اور 5-6 چودھری بنیامت. اگر اب نے اس محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کر لیا تو یہ ساری چیزوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ پابندی لگاتا ہے. اور سو پابندی شن اس پر وہ پابندی اس قدر مشکل ہے اس حقون تک پابندی میں روزی. جیسے کہ ابھی بھی یہ کہ مسلمان تو نام کی ہم رہ چکے ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا وقل اسلمنا ولم يدخل الايمان في قلوبكم. سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ سے فرماوا کہ یہ بدو کہتے ہیں کہ یا رسول ہم ایمان لے آئے. قالت الاعراب آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، جیسے کہ ہم لوگوں کی حالت ہے، ہم ایمان لائے. تو اللہ نے کہا لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، وقل اسلمنا، تم نے اسلام لے آئے، ولم يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. یعنی اس ایمان جو ہم نے زبان سے اقرار کر دیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایک تو ایمان زبان سے، دوسرا میں اس ایمان کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں بھی اپنانا چاہتا ہوں اور اپنا رہا ہوں، تو یہ ایمان کی تصدیق ہوگی. وَلَمْ يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ہمارے دلوں میں وہ ایمان داخل نہیں ہوا. یہ ضمناً یہ بات یاد آ گئی. اس اعتبار سے قریشن اندر یم ساتھ امن یہ مشکلات کو ان ایمان پر اس وجہ پر بھی اس کے اعتبار سے ان لوگوں نے ایک اب مشورہ کر لیا، کیونکہ ایک غصہ شدید ہو گیا ان لوگوں کے اندر. تو وہ کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا ہے، بس نبی علیہ السلام رکاؤ، اور اس کو دعوت میں ایسی رزسٹنس دینی ہے کہ اس کی دعوت آگے نہ بڑھ جائے.
اس ایسا بنو رکاوٹ، اور اس کے لیے ان لوگوں نے تدبیریں کرنا شروع کر دی، اس ایسا کرو ترکیب، ان لوگوں نے سلوشنز ڈھونڈنا شروع کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کے لیے، اس کی دعوت کو روکنے کے لیے، توحید کو آگے پھیلانے کے لیے، کہ یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کنٹینیوسلی دعوت دیوان، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپنلی ہر ایک بندے کے سامنے اوپنلی آ رہے تھے۔ ان لوگوں نے اب ساری غور و خوض کرنے کے بعد ان لوگوں کو ایک مشورہ سوچا دماغس مز، اس تمن تھنکنگ آئی، تمو مشرکین عرب ہم لوگ ابو طالب کے پاس جائیں، سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ ابو طالب، کیونکہ ابو طالب قریش خاندان کا سردار تھا، سربراہ تھا، اور امساد یہ تود گئی ابو طالب نش ایک وفد آیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ اشراف قریش سے، اشراف قریش آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اشراف قریش ان لوگوں کو کہتے تھے جو سب سے شریف خاندان والے لوگ تھے، سب سے شریف خاندان والے اشراف قریش، جو شاید سیرت کے 30-34 لیکچر میں ہم نے پڑھا۔ ان میں سے چند بندے گئے تھے ابو طالب کے پاس، تو تم خیال ابو طالب کہ آپ کا بھتیجا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے دین کی پرچار کر رہا ہے، ہمارے باپ و اجداد کے دین کی ہمیں حماقت زدہ کہتا ہے، ہمیں بے وقوف کہتا ہے، اور بتوں کو یہ کہتا ہے کہ نفع و نقصان کے مالک نہیں، تو یہ کہت ہسا چھنس گوار گسان ہمیں آ رہے اوپر یہ مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کے سربراہ ہیں، آپ ان کے چاچا بھی ہیں، آپ ان کے خاندان کے سربراہ بھی ہیں، ہماری طرف سے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیے کہ آپ اس دعوت سے اپنے آپ کو روکیے۔ تو ابو طالب نے بڑی نرمی سے ان سے بات کی، گفتگو فرمائی، اور باقی وہ چل پڑے۔ تو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بات نہیں کی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رواں دواں پنی دین چی تبلیغ ہوتی۔ اس کے بعد جو ہر اب ایسی ترکیب ان لوگوں نے سوچی کہ تمو جس کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعوت رکھی، سب سے پہلے ان لوگوں نے کیا ترکیب سوچی کہ یہ کہ حجاج کو روکنے کے لیے مجلس شورا، کہ مجلس شورا کیا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یم سات قسطیں رہتی گئی کھلم کھلا تبلیغ کرنس مز، مجلس شورا یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی یم سات زترہ رہت گئے تبلیغ کران کہ حج کا مہینہ قریب آ چکا، حج کا مہینہ قریب ہم آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا، ہم نے سیرت پہ پڑھا کعبہ کے متوالی تھے یہ عرب، اور دور دور سے وہاں حج کے مہینے میں لوگ آتے تھے یا ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، اور کس اعتبار سے کس عقیدت سے آتے تھے، لیکن عرب کا خانہ کعبہ کا احترام، خانہ کعبہ کی عظمت دنیا کے تمام لوگوں میں موجود تھی، ہم نے پڑھا۔ اور کیونکہ حج کا موسم تھا، اب دور دور سے آئیں گے، تو ان لوگوں کو اشکال یہ ہوا، امن ہندس دلس مز گئی یہ عربی کن مشرکین یہ رائے کہ اگر یم دور دور پر لک یور ان، یعنی جو آؤٹ سائڈ عرب کے ہے یا عرب کے دور قبائل جو عرب میں ہی رہتے لیکن دور دور سے علاقے دور دور سے وہ قبائل بنے ہوئے ہیں، تم ان یور کاروبار کے اعتبار تھی ان اور زیارت کرنی تھی ان یور، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک ایسی بات گھڑنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھی تمن تبلیغ کرتی تبلیغ کو اثر آسن تمن پر جیسے۔ اب ان لوگوں نے یہ ترکیب سوچی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی ان لوگوں تک اپروچ کر لے، تبلیغ دین کی بات سنائے تو وہ سننا نہ چاہے، یعنی یہ کون کرے، مشرکین عرب یہ ترکیب کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ جمع ہوتے ہیں ولید بن مغیرہ کے گھر کے پاس، ولید بن مغیرہ جو عرب کا مشرکین کا سردار تھا، اسی کے پاس جمع ہوتے، اور جو سب سے زیادہ ان لوگوں میں باشعور سردار مانا جاتا تھا، صلاحیتوں والا سردار۔ تو ہم گئے اس مکان سے جمع، پتہ کیا انہوں، اور ان لوگوں نے کہا ولید اب حج کا موسم آ چکا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں رواں دواں ہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا ہے، اس کے لیے کوئی ترکیب بتاؤ کہ کس طرح ہم لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نگیٹیوٹی پھیلائے کہ تاکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں نہ سنیں، دین کی طرح مائل نہ ہو، اللہ کی توحید کو ایکسیپٹ نہ کر لیں۔ تو مغیرہ نے سب سے پہلے بات یہ کہہ دی کہ آپ ایک رائے قائم کر، اخ رائے تھوئی سو پانی جائے قائم کہ جس میں تو کسی نے آخ کے کسی اختلاف کریں کہ تو ونیو آخ کا جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی بڑا شاطر بندہ تھا، شیطانی خیالات رکھنے والا، ایون امن گۄڈنیتھٕے کٔرِو آپ باہمی اختلاف نہ کرو، پگہ یم سات حج موسم آس، یہ حج کے موسم سے قبل ہی
یہ تیاریاں کرنا شروع کر رہے تھے اس کس ترکیب سے اپنا، کیونکہ یہ بات یاد رکھنا باطل کبھی بیٹھتا نہیں۔ ونکن کس زمانس اندر یم تی اسلامک دشمن چھنا وہ بیٹھے ہوئے نہیں، وہ اسلام کو کم دکھانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، اللہ کے کلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے پیسے لگا رہے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی دفعہ کہا کہ ایک ریسرچ آ چکی ہے، $25 بلین اس سال خرچ ہوئے لوگوں کے اندر تحریت کا تصور دینے کے۔ کتنا؟ $25 بلین لوگوں کو، مسلمانوں کو تحریت کا تصور دینے کے لیے۔ اس میں جو اللہ کو ماننے والے ان کو اللہ سے ہی، جو اللہ کو مانتا ہے اس تک دینی اپروچ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو کیونکہ باطل کبھی بیٹھتا نہیں، یہ بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کہ ہم ہمیشہ ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس حق بھی ہے، ہمارے پاس دلیل بھی ہے، ہمارے پاس ہر ایک چیز کا سلوشن بھی ہے، سٹل ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس اس کی محبت پھلا تو بس کھیل ختم۔ تو بہرحال ولید کے پاس یہ جمع ہو گئے، ولید کن مغیرہ کے پاس۔ تو ولید نے کہا کہ تو اس رائے کریں تو اس میں باہمی اختلاف کریں، کیونکہ باہمی اگر آپ لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگا تو تمہیں کام چلنا کی۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے ولید سے کہا، ولید اس میں ضد اخرایا کچھ کرو تصویر متفق سے۔ تو ولید نے کہا بدم نہ رائے آپ لوگ دیں گے اور میں اس پہ تدبر کر رہا ہوں، رائے دیو تو بکر تدبر کون سی ٹھیک ہے تو ہم اس پہ اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ تو ان لوگوں نے بدبختوں نے سب سے پہلے ثم معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے یہ کاہن ہے، ایسا کاہن یعنی جادو، یہ ایسا کاہن جو فیوچر کی پریڈکشن وغیرہ بتاتے ہیں۔ تو ولید نے اس کے بارے میں کہا اے لوگو، اے مشرکین عرب، باخدا وہ کاہن نہیں ہے، سنا سچن کاہن کی، بلکہ ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اچھے کاہن وشمت، تمن ہنز کتھ وشمس، تمن ہنز تک بندی چھ وشمس، کس اعتبار سے وہ باتیں کرتے ہیں، کس اعتبار سے وہ ہوائی تکے لگاتے ہیں، اس کی باتیں ایسی نہیں، کوئی اور رائے دے دو۔ تو دوسری بار لوگوں نے رائے دے دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ثم معاذ اللہ نقل کفر، ہم اسے لوگوں کو کہیں گے کہ وہ پاگل، وہ مجنون ہے۔ تو اس اعتبار سے مغیرہ نے کہا انہیں کہ اے مشرکین عرب، باخدا وہ پاگل نہیں ہے، ہم نے پاگلوں کو بھی دیکھا ہے اور ان کی کیفیت کو بھی دیکھا ہے، تم کس طرح کت کرا، ان کی حرکتیں بھی الٹ پلٹ ہوتی ہے، تم عجیب حرکت کرا، عجیب کت کرا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو تیسری رائے ان لوگوں نے یہ دی، شیطانی رائے، کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ثم معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ وہ شاعر ہے، واسطہ سے شاعر۔ تو اس پر بھی مغیرہ بن ولید نے کہا، ولید بن مغیرہ نے کہا کہ باخدا وہ شاعر نہیں ہے، ہم نے شاعری کو جانتے ہیں، یعنی شاعری کے اندر جو بھی جز ہوتے، پھر یہاں پہ رجز، حجز، قریض، مقصود اور مسبوط، جیسے کہ اردو میں ہوتا ہے مقطع ہوتا ہے، مطلع ہوتا ہے وغیرہ، اس کی جو اشعار کے اصناف ہوتے ان کو ہر ہم جانتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو باتیں ہمیں کہہ رہا ہے، جس کلام کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے، وہ شاعری نہیں ہو سکتی، وہ سچ شاعری زانن، وہ شاعری نہیں ہو سکتی۔ تو ان چوتھی رائے ان لوگوں نے یہ رکھ دی کہ ہم لوگوں کو کہیں گے ثم معاذ اللہ نقل کفر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر ہے، کیا جادوگر۔ تو مغیرہ بن ولید نے کہا کہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ کہا کہ باخدا وہ جادوگر بھی نہیں، سنا سچن جادوگر، کہ ہم نے جادوگر جاڑ پھونک شکران وغیرہ پن جادو تشابان، اس میں یہ کوئی بات نہیں۔ تو لوگوں نے پھر کہا کہ ہماری تو بس اتنی ہی بات سمجھ میں آتی ہے، آپ اپنی بے داغ رائے دیں، وہ سے پانی رائے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا تو ولید نے کہا کہ نبی علیہ اس تاریخ بھی جانتا تھا ولید بن مغیرہ، لیکن ایمان انہوں نے، اب دیکھو اس نے کیا تعریفی جملے کہے، اس نے کہا باخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ شیرینی، ان میں شیرینی ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں پھلدار ہے، جو وہ باتیں کہہ رہا ہے اس کی جڑ مضبوط ہے اور ان باتوں کی جو شاخیں ہیں وہ بڑی پھلدار ہے۔ لیکن پھر اس نے رائے کی، پھر قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے جو دوسری روایت سے ثابت ہوتی ہے، یہ بندہ رک جاتا ہے،
تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. اور لوگ کیونکہ اسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذکر تجویز اخرایا اسی پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں. قرآن مجید اس میں آیت سورۃ المدثر اندر اللہ تعالیٰ فرماوا انہ فقر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. تو اللہ فرماتا ہے کہ انہ فقر وقدر، اس نے سوچا، یعنی یقیناً اس نے سوچا اور ایک اندازہ لگایا. اب ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ ولید بن مغیرہ نے سوچا، بالکل ٹھہرا، اور جیسے کہ ہم تدبر کرتے ہیں کچھ دیر اپنے دماغ کو پوری طرح کھول دیتے ہیں کہ کون سی رائے سب سے بہتر ہے. اللہ بھی اس کا نقشہ ہم لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے کہ انہ فقر وقدر، اس نے فکر کی، تدبر کیا اور ایک اندازہ مقرر کیا. فقتل کیف قدر، تو ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس نے یہ اندازہ مقرر کر دیا. ثم قتل کیف قدر، پھر ایک دو بار ہلاک ہو جائے کہ تم نے کیسا اندازہ مقرر کر دیا. ثم نظر، پھر اس نے نظر دوڑائی تمام سوچوں پر جو اس کے سامنے رائے پیش کی گئی، تمام ان پر نظر دوڑائی. ثم عبس وبصر، پھر اس نے اپنا ماتھا چمٹایا یعنی تکبر کیا، اور جیسے کہ ہم جاتے بات کہنے کے لیے پیچھے ہو جاتے اور اپنا باڈی کا ریئیکشن، اپنا اس کا منہ باہر کی طرف آ جاتا ہے، بڑی ٹھاڑ بات سے اس نے کہا. ثم ادبر واستكبر، پھر اللہ نے کہا کہ وہ پیچھے چلا اور تکبر کر دیا. کیا کہا؟ فقال، اب اس نے رائے دے دی، فقال ان هذا الا سحر یؤثر، تو اس نے کہا نہیں ہے یہ مگر یہ ایک جادو ہے. کیسا جادو؟ ان هذا الا قول البشر، اور نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی کا قول. یعنی اپنی رائے اب اس نے کیا قائم کر دی کہ تم کہو لوگوں کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم معاذ اللہ نقل کفر جادوگر ہے، اس کی باتیں جادوگر ہے، اس کی باتوں کا یہ اثر ہے کہ اس نے خاندان الگ کر دیے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا. اس اعتبار سے لوگوں میں یہ انتشار پھیلا دو، یہ نگیٹیوٹی کری تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس باتوں کی شاید کہ لوگ اس کی باتیں نہ سنیں. تو اس کے آگے بھی اللہ نے اس کے پھر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، تو اللہ نے کہا کہ عنقریب میں تمہیں سقر میں داخل کروں گا. ولید کو وہی کہا کہ تو جان نے سقر میں وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم ہے جہنم کی وہ وادی جو سقر ہے وہ کیسی وادی ہے. اب قرآن کی اس ترتیب کو دیکھو کہ اس بسا شد ولید کے اوپر ایک اللہ چوٹ مار رہا ہے، ایک چوٹ مار رہا ہے کہ جو سوچان چھو اب اس کا انجام کیا ہوگا. سترہ وقت بیال ان قریب تمہیں اس سقر کی طرف آنا ہے کہ یہ چون جسم تا اس تن زالن دو کہ تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم نے کس مولا کی تکذیب کر دی. اب یہ رائے قائم ہو گئی، ام ساتھی رائے سارے قائم گئی. اب ایک ہی رائے متفق ہو گئی کہ لوگوں کو کہا جائے ثم معاذ نقل کفر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے. اب اس چیز کو، اس رائے کو اب جامع پہنانا ہے. اب جیسے کہ حج کا موسم آ گیا، لوگ بیٹھ مختلف وطن پر، اب یہ بیٹھے نہیں رہے، وہ بیٹھے ہیں جیسے کہ ہم لوگوں کی طرح ہم کوئی دین کی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، اس حسا کرو دینی اعتبار کا پروگرس، تو 4 بندے جٹ جاتے، 4 بندے ٹھپ ہو جاتے، تم بیچ میں ٹھپ کرے صحیح پہ، کیونکہ باطل کا شیطان کا وہاں سے زور تھا. اس اعتبار سے ان لوگوں نے مختلف راستے، جو بھی مکہ کے انٹری تھی لوگوں کو آنے کی، یہ انہی راستوں پر بیٹھے، کمنی وطن پر بیٹھ. اور جو بھی بندہ کعبے کی طرف آتا تھا اسے یہ کہتے تھے ایک بندہ وہاں پر ہے، ایک نفر حسا شدید جو تمہیں یہ کہے گا کہ توحید کے بارے میں بات کہے گا، اور وہ ثم معاذ اللہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں شیرینی ہے، اس کی باتوں میں ایک یہ عرب والے جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام بیان کرا، نہ وہ شاعری ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ پاگل پن ہے، نہ وہ کچھ ہے، لیکن اپنے دین کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے یہ تدبیر اختیار کر لی. یہ جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہی قرآن، ایک تو ہم لوگوں کا قرآن پڑھنا ہوتا ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اللہ خود جبرائیل کے ذریعے قرآن نازل کرو، پھر اس قرآن کی کیا تاثیر ہوگی جو انبیاء علیہ السلام اپنے امتوں کے سامنے ہم اس کا اندازہ
نہیں کر سکتے کہ کس اعتبار کا حیبت اسیت کلام سندر. آپ سیرت میں آگے انشاءاللہ جب ہم پڑھتے چلے جائیں گے آپ لوگوں کو قرآن کا یہ ایک حیبت اور قرآن کا ایک جو محبت اور قرآن کی جو ایک اللہ تعالیٰ نے جو تھومت وزن وہ کس اعتبار سے مشرکین عرب پہ حاوی تھا وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اس اعتبار سے ان لوگوں نے کہا وہ بیٹھی مختلف وطن پر اس کا نفرہ اس میں تمس کیا منائیں ثم بعض اللہ نبی علیہ السلام ایک نگیٹیوٹی انرجی اس کے دماغ کیونکہ گارنٹی جو کمزور بندہ ہوتا ہے ہمارے لوگوں کی طرح سوشن تحقیق کران وہ سنائی بات کو آگے. جیسے کہ سوشل میڈیا پہ کبھی کوئی رومر پھیل جاتی ہے تو میجارٹی آف دا پیپلز آف دوز جو اس رومر کو آگے چلتے جاتے اس جو بھی ہنگ منگس میں ہوئی خبر تم سے روزان تر پھیلاوان تمن چھن یہ فکر آسان کی کہ یہ بندہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ بھی کہا ایک آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنائی بات کو آگے پہنچا دے یا بیان کر دے کہ سکروجن سے کہت پانے سنائی بات کو لوگوں سے سنی اسے تحقیق نہیں کی کیونکہ میجارٹی آف دا پیپل تمہیں آسان دنیا میں جو سنائی بات کو وہ بھی پھر کہتے ہیں کہ اللہ جانے اصل میں حقیقت کیا ہے میں نے بھی کہیں سنا ہے. تو اس اعتبار سے ان لوگوں نے یہی تدبیر اختیار کر دی. تو لوک و بوز بعض اب انشاءاللہ واقعات بھی آگے آئیں گے اس سے کہ کیا اس کے کیا اثر رہا. تو بہرحال اس بنا پر حج میں لوگ آئے لیکن ذات کہت گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمن سے کیونکہ ایک نگیٹیوٹی پھیل گئی. ان لوگوں نے نگیٹیوٹی اس قدر پھیلا دی کہ لوگ ڈر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوائے ایک حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو انشاءاللہ آگے آئے گا. بہت سارے عرب کے سردار نے ان پھر باتیں وہ سنی لیکن ایک بات اس کا یہ فائدہ ہوا کہ یمو لوگوں سے نگیٹیوٹی بوز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ان کو یہ اب انہیں پتا چلا کہ عرب میں کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو تمہیں خبر اب اس سے ایک نگیٹیوٹی کا اپنا ایک اثر بھی ہوتا ہے کہ کہنا کہ پازیٹیوٹی چیز سے چلتی جاتی ہے کہ تمون ان لوگوں کا یہ یقین ہو گیا کہ عربس میں شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور وہ جس کا یہ نام بتا رہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ نگیٹیوٹی پھیلانے کے بعد تمن بادشاہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تبلیغ سے باز نہیں آئے جو اللہ کا پیغمبر تھا اور اللہ کا حکم تھا کہ دعوت آگے چلاتے جاؤ. چشید و رکن صحابہ کو حکم تھا اب آپ لوگوں کو روکنا نہیں تو یہ کیوں نہ رکی کہ اس کے اعتبار سے ان لوگوں نے دوسری رائے قائم کر دی. پہلی رائے جو آپ لوگوں کو میں نے سنائی کہ ولید بن مغیرہ کے پاس اب ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو باز نہیں آ رہے سجن دوسری ترکیب کر کہاں دویم ترکیب کیا کروں. ان لوگوں نے کیا مجلس آئی کرخ رائے یہ قائم کہ ہم صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنسی ٹھٹھا و تحقیر اور استدعاء اور تکذیب کر لیں گے. ہنسی مذاق بنائیں گے ان کا تحقیر کر لیں گے ان کی ذلیل کرو استزاح کر لیں گے مذاق اڑاؤ ان کو تکذیب کر لیں گے ان کو جھٹلائیں گے تاکہ ان مذاق کی وجہ سے ٹھاٹھے کی وجہ سے ضلالت کی وجہ سے صحابہ کی دلوں پر ایک بور سا فیل ہو اثر پہ جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان ہمت ہار جاتا ہے. بعض اوقات انسان جیسے کہ آپ کو پریکٹیکل مثال کوئی بندہ کم ہمت ہوتا ہے تم سہ مسجد مز کیا اکثر لب مسجد میں یُتھُے سُہ بِچار کٔرۍ آو تٔمِس چھِ ٹھٹھ کران او ہو آز چھُ شکایت کیٛاہ مُشتی گوٚمُت گریُک دروازٕ کھُلومُت ژےٚ چھُکھ کھُلومُت مسجد یہ ایک ہنسی لیکن اگر وہ بندہ ایموشنلی کمزور ہوگا حالانکہ آیا تھا وہ اللہ کے لیے کہاں چیز اس نے بہن بنومت کہ اللہ نے اس کے اللہ کے سامنے وہ سر بسجود ہو گیا لیکن ییٚمہِ ساتہٕ سُہ تور انٹری کر اگر وہ ایموشنلی کمزور ہوتا ہے وہ بندہ وہ ڈاؤن فیل کرتا ہے اس کی موٹیویشن بالکل پست ہو جاتی ہے. سہ ونان یہ لوکو کوٚر مےٚ مذاقٕے اس لیے بہتر بہٕ اوسُس چرسہٕ چٮ۪وان سُے چھُ مےٚ ٹھیک بہٕ اوسُس پھلٲنی وتہِ پٮ۪ٹھ سُے چھُ میانہِ خٲطرٕ حالانکہ تتہِ ٲس تعریٖفٕے جورا چلان سُہ چھُ چرسٕے مونمُت سُہ چھُ بدل چیز وغیرہ. جو ایموشنلی بیچارہ کمزور ہوتا ہے وہ اسی اعتبار سے سوچنا شروع کر دیتا ہے. ان لوگوں نے یہ ایک وے آؤٹ کی کہ ان کی دلوں پر وار کیا جائے
مشرکین نے کہا اب فزیکل ٹارچر بھی ان کو کام نہیں آیا، اب ایموشنل ٹارچر، ایموشنل ٹارچر کس کے اعتبار سے؟ ضلالت کرتے، استہزاء کر کے، ان کو جھٹلا کر۔ اور قرآن مجید میں مختلف سورہ مبارکوں میں اللہ نے اس کو آیاتوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا کہ کس اعتبار سے ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو ابھی بھی میں نے کہا جو ولید بن مغیرہ کی باتوں سے، وہ یہاں پہ قرآن مجید کی آیتوں سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، یعنی یہاں پہ ان لوگوں نے اور ان مشرکین نے کہا کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھ پر کوئی ذکر نازل ہوتا ہے، مشرکین نے کس سے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو یہ شخص کہتا ہے مجھ پر ایک ذکر، ایک نصیحت نازل ہوتی ہے، انک لمجنون، ہماری نظر میں یقیناً وہ مجنون ہے۔ یہ کس کو کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن لوگوں نے کہا؟ مشرکین نے کہا، اور یہ قرآن اس کو نوٹ کر رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب مجنون من۔ اور دوئم جو سورۃ الصاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم منذر منہ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور یہ کہا کہ عجیب ان جاءہم منذر منہ، کیا اس میں عجیب ہے؟ اللہ نے فرمایا اے مشرکینوں، کیا یہ عجیب کچھ ہوتے باساں کہ آپ ہی لوگوں میں سے میں نے ایک بندے کو چنا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا رسول ہے، اس کا نبی ہے، تاکہ وہ تم لوگوں کو ڈرائے، تاکہ آپ کی آخرت بن جائے، اور دوشو آج زنا احساس عجیب۔ وقال الکافرین، اور کافر لوگ شوانا کہ حاذا ساحر کذاب، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم مازدہ، یہ جادوگر ہے اور نہایت جھوٹا۔ اب یہ بات بھی کس کو کہے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھنا ٹانٹنگ کیا ہوتی ہے۔ اگر چور نماز پڑھو خبر پوچھنے والا۔ اب تیسری آیت اللہ نے نازل کری سورہ قلم کے بارے میں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور کہا کہ جب کفار اس قرآن کو سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نگاہوں سے دیکھتے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو اکھاڑ لے، اور یہ کہتے کہ یہ یقیناً بات ہے۔ اور یہ استہزاء کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اس اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈانٹنگ کی جاتی ہے، اس اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی جاتی ہے۔ اور یہ صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا، مثلا مشرکین آئے تو مشرکین صحابہ منان کہتے ہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہ تم ہی وہ صحابہ ہو جس کو رب کہتا ہے کہ ہم نے ان پر احسان کر دیا۔ یعنی وہ تو سردار لوگ تھے، دولت مند لوگ تھے، ان کی بڑی ایک چودراہٹ تھی، کیونکہ جو صحابہ اس وقت ایمان لا چکے تھے وہ لور سٹنڈارڈ کے تھے، غریب بندے تھے، بلکہ غلام، مکہ میں غلام زیادہ میجارٹی میں، مالدار بھی تھے 10-15 بندے، اور غلام بھی ایمان لے آ چکے تھے، لیکن ہم اس غلام منا کہ ہؤلاء من اللہ، کیا تم ہی چھوا تم لوگ یمن مولا شوانا کہ میں کرو من پیٹھ احسان، کیا کرو ہم میں سے ان پر احسان کر دیا۔ اور اللہ نے جواب دیا الیس اللہ اعلم بالشاکرین، یقیناً بخصوص زانان کی شکر گزار۔ یعنی اس اعتبار سے آخری آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ صحابہ کو کس اعتبار سے وہ ٹھٹے کرتے تھے۔ جو سورہ مطففین میں ہم اللہ تعالیٰ فرماوا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، کہ یم ساتھ مجرمین جیسے مشرکین تم یمن ایمان والن مذاق تلان، کیا تلان؟ مذاق۔ آمنوا یزم آسان کہ آپ لوگ ہو جو اندیکھی جنت کو مانتے ہو، آپ لوگ ہو جو اندیکھی جہنم کو مانتے ہو، آپ لوگ ہو جو اس دنیا کی عیش و عشرت سے مزہ نہیں اٹھاتے ہو، شراب سے مزہ نہیں اٹھاتے ہو، زنا سے مزہ نہیں اٹھاتے ہو، سود سے مزہ نہیں اٹھاتے ہو۔ ان لوگوں کو اس اعتبار سے ٹھٹھے کرتے تھے کہ تشن تگال، جیسے کہ آج کل اگر ہم اس پر اپنے آپ کو فٹ کر لے، جو بندہ دین کی طرف آتا ہے دین اور وہ نوجوان یہی سوچتے کہ مزہ کس میں ہے، لڑکیوں میں مزہ ہے، پکنک میں مزہ ہے، شراب میں مزہ ہے، شباب میں مزہ ہے، اس اعتبار سے ڈانس پارٹی میں مزہ ہے، وہاں جائیں گے تو اس طرح چل کر لیں گے تو مزہ ہے، وہ اس چیز کو مزے سمجھتے ہیں۔ یہی مشرکین کہتے تھے، کن کو؟ صحابہ کو، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا
مگر یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ٹھٹھے کرنے والا بھی مسلمان اور جو عمل پیرا بھی وہ بھی مسلمان. یہاں پہ جو اب اسلام کو ایک نوجوان جو اسلام کو فالو کرنا چاہتا ہے تمش تمنی ہند طرف جو اسی اللہ کو مانتے اسی نبی کو مانتے. او ہو آج بنیامت ڈیجیٹل ماڈل، آج بنیامت بدل چیز، آج بنیامت فسٹی چیز. کس اعتبار سے؟ تاکہ اس کو ٹھٹے کر لے، تاکہ یہ دین کا راستہ چھوڑ دے. کیونکہ تمن چھوڑ شیطان آسان فی صدور الناس من الجنت والناس. شیطان وسوسے کرتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں ہو چاہے وہ جنات میں سے ہو. انسانن مست شیطان، وہ شیطان وہی ہے جو دین سے ہمیں دور یوتا اثر چھن کران شیطان، یوتا سو یار چھ کران جس میں شیطانی خصلت ہے. سو یار اچھنا آسان اس میں شیطانی خصلت آسان، وہ شیطان سے بھی زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے. کیوں؟ شیطان وسوسہ دے کر بھاگ جاتا ہے، گناہ کا وسوسہ دے کر بھاگ جاتا ہے، لیکن دوست بازو پکڑ کر کے وہ گناہ کرواتا ہے. فرق یہی ہے. اس لیے ہمیشہ اس اعتبار سے ان لوگوں سے اجتناب کر لو، اس انوائرمنٹ سے اپنے آپ کو دور لے چلو جہاں پر لوگ یہ اس اعتبار سے تمہیں نشانہ بنا دے، تمہارے اسلام کو، تمہارے ایمان کو، تمہاری آخرت کو نشانہ. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ ان سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارہ کرتے. اب اللہ نے ایک نقشہ کھینچا ہمارے سامنے. یہ ساتھ اس کو دریا ہو مولوی شاہد بنا آج بڑے پینٹ تھا، آج دم تھپور ہو، آج نماز سخت پر. آج اللہ کہتا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جب یہ صحابہ ان مشرکین کے سامنے نکلتے تھے وہ کہتے تھے ایک دوسرے کو دیکھو ہم الصفحاء ثم معاذ اللہ. قرآن نے کہا کہ وہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ پاگل گزرے ہیں جن کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں، دیکھو یہ محمد کے دیوانے گزرے ہیں، دیکھو یہ اللہ کو چاہنے والے گزرے. اس اعتبار سے ٹھٹھے کرتے ہیں. یعنی قرآن یہ ہمیں انڈیکس بیان کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کے یہ ساتھ ہونے والا ہے. جو بھی بندہ اسلام کو فالو کرے گا تم سے گسن یم معاملہ. اس کے بعد کیا کہا اللہ نے وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. جب لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو خوشی کرتے ٹھٹھے مار کے. امساد اس کانش اللہ تعالیٰ بچوئیں کبھی کبھار کسی بندے کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر ہم آتے ہیں اس مجلس سے اختتام کر کے اپنے گھر کی طرح، بات ہم راستے میں بھی اسی کی بات ہے کہ ہم نے اسے اس طرح مذاق کر دے، اس طرح مذاق کر دے. اللہ کہتا ہے وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. جو اپنے گھر کی طرف وہ لوٹتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہنس کر مذاق ٹھٹھے مار کے صحابہ کے بارے میں، وہ اسی انسان کے بارے میں بھی جو آج کل اسلام پہ، جو آج کل جس کی مجلس میں کبھی کبھار بےعزتی ہو جاتی ہے. اور تم سن بےعزتی ہم چار آسان پیک لینا پر. آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہوگا ساتھ جوانن ہند مجلس میں کہاں اخ نفر ٹارگٹ سے فنان تو اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے، کس اعتبار سے اس بندے کو ڈاؤن فیل کیا جاتا ہے. سشمنا تمہیں کچھ تاون ہو جاتے ہیں تو ان غزاس یا دنیا. تو اس اعتبار سے قرآن نے بھی ایک نقشہ اس کا کھینچا اور کہا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ. کو آپ دیکھتے ہو مشرکین نے کہا کہ یہی لوگ گمراہ ہیں، یہی لوگ گمراہ ہے. اور وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے تم لوگوں کو ان پر داروغہ نہیں بھیجا، آپ لوگ ان کے حافظین نہیں ہو، آپ ان کی نگرانی کرنے والے نہیں ہو. تو اس اعتبار سے استہزاء ہوگا. میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہوں گا جب اسلام کو آپ فالو کر لیں گے تو دنیا دار یہی باتیں کریں گے جیسے صحابہ کو کہے گی، لیکن ہمت چھن ہارے، ڈاؤن فیل چھن کروں، ڈیموٹیویٹ چھن پان کروں، اپنی کنسسٹنسی کو گین کرنا نہیں کہ اس سے بگڑ جانا ہے. اللہ تعالیٰ دین ون بوز کو جد عمل کرنو توفیق. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.